میرے نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا ملکہ فردوس پری سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ فقیہہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جنت دا مالک کون ہے؟ نبی پاک۔ رب نے کائنات بنائی تے نامے یار دلا دیتی۔ جنت دا مالک نبی پاک، جنتی عورتاں دی ملکہ خاتون جنت تے جنتی جواناں دے سردار آقا حسن و حسین تے اے دوجے ٹبر وال ذرا غور کرو۔ اے جدوں بولے ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کو ڈرو، اللہ دو جنتاں دے گا۔ میں کہ بوتھی ویکھی اپنی تو جنت، میں کہا کاکا تو جنت دے نیڑے تے لگ جے اُراں میں ہڑتال نہ کیتی تے گل کر۔ ہاں انہاں بھی آکھنا یا اللہ یہ کی بے جانتے پرالی دیاں جوواں یہ بونڈیاں دیاں جوواں، اُراں بھی آکھنا یا اللہ اس عذاب دے بارے تے تو سانو دسیا ہی نہیں سی۔ انہاں بھی آکھنا یا اللہ سانو دینا ہی تے ہو دے جڑا تیرے یار دی اہل بیت نال پیار کرنے والا۔ تشریف رکھو جناب، میں نے ٹوکو نہ، میں جن ٹرنا پہ میں نے ٹرنا دے۔ زہرہ پاک دا نا ہی تے ساڑا سب کو جے، ایک کائنات یہ نہ دے صدقے وے کائنات دے مالک تے مختار کونین دے وارث، یہ نہ دی وجہ تو تے رب نے پورا سارا کچھ خود بنایا ہے۔ یہ نہ ہوں دیتے کیڑی شے ہونی سی۔ تو میں عرض کرنا ماں توجہ حضرات، او میں عرض کر دینا چلو زہرہ پاک دا نا ہے تے میں نے کیویں اگے ٹھکا کیویں اگے چلنا، یہ جگہ ہی ایسی ہے اس تو اگے ساڈا بس کوئی نہیں، ساڈا سب کچھ اتھے آ کے ختم تے انہوں اسی اپنے انداز نال لے لینے ہیں۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ صاف دلی نیک شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ اچھا اپنی واری آوے آنکھیں جی اللہ کو ڈرو تے اللہ کنیاں جنتاں دے گا؟ دو۔ تے ایمانداری نال دسو جنتی جواناں دے سردار آقا حسن و حسین، جنتی عورتاں دی ملکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنت دے مالک امام الانبیاء، انہاں تیناں نال ایندی کو شور ہوئے، انہاں تیناں دے نال کو ایندی شور ہوئے نہیں۔ آقا حسن و حسین دا گستاخ اے تائیں تے اپنے ابا جی یزید نو امیر المومنین آندہ ہے نا۔ ہاں میں ایک جگہ تے یہی گفتگو پیا کرا تو میں یزید لائن تے لانتا پیچیاں تے نال میں کہ جڑا نو چنگا کہ وہ بھی لانتی وہ بھی جنمی کتیاں چو کتا ہے۔ ایک مولوی اٹھ کھلوتا، سمجھ گئے ہو؟ شاہ جی ایڈا سخت نہ بولیا کرو۔ میں کہ کی مطلب؟ نہیں ویکھو نا تسی آندے ہو پہ یزید لائن، یزید کتا، یزید کمینہ، یزید جنمی کتا، تو میں کہ تینوں کیوں تکلیف بھی ہوندی ہے؟ نہیں ویکھو نا جو بھی انہاں دے اپنے اختلافات سن وہ بھی بڑا چنگا سی، تو میں گھر جوائی رکھ لیا۔ کوئی اعتراض نہیں تانوں، رشتہ دے انہوں اب تیدہ کرو، جی سنیا جو کوئی اعتراض کر گیا تھی آکے مینوں مجرم بنا لے۔ سنو یزید کو امیر المومنین کہنے والوں
اور آقا حسین کو اسلام کا باغی کہنے والے چند برو کس بنیاد پر تم آقا حسین کو باغی کہہ رہے ہو؟ اگر جرت ہے تو میری بات کا جواب دو. میں بات کرتا ہوا اور میرے سامنے بات کا مجھے جواب دو. مجھے جواب چاہیے. تیرے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. تو اپنی بہتری اور اپنی ہی بربادی کرے گا. بہتری تب ہوگی جب تیرے گلے میں ان نفوس و قدسیہ کی غلامیوں کا طوق ہوگا. بربادی تب ہوگی جب تو ان کی مخالفت کرے گا. جی دیکھو نا جناب اقتدار واسطے حسین گیا دنیا داری سی سارا کچھ. میں کہ خبردار آؤں اندے تے میں تانوں موٹا جا نقطہ پیش کر دے ماں تاکہ ہر ذہن دے اندر گل بہ جاوے اور اس بےہودہ قسم دی گفتگو نو تسی کسی صورت قبول نہ کر سکو اور تہاڈا عقیدہ محفوظ رہ سکے. مولا علی نو لگ گیا تیر. میں وہ حدیث مکمل کرنا وا سن لو گل ذرا. جلے تیر لگیا نا ساتھی کھچ دینے تے مولا پاک فرماندے نے رک جاؤ مینوں درد ہوندی ہے نہ کھچو. صحابہ رک گئے. دوسرے کہنے یار ہن تیر وچتی نہ رہنا کڈنا تے ہے وے نا تے علی پاک نو تکلیف ہے. علی پاک فرماندے نے ٹھہر جو مینوں پتہ ہے نا کیویں نکلنا ہے. جی علی پاک کیویں نکلنا ہے؟ فرمایا میں نیتنا وا نماز. جدوں میں نماز نیت لواں تسی اپنا کام کر لیا جی. علی پاک اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے نماز وچ ساتھیاں نے تیر کھچیا. علی پاک نو پتہ بھی نہ چلیا تے تیر نکل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نکل گیا. پیاری علی کی اس سے وقت نکل گیا سی جدو تسی تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ بننے سن. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے وہی تیر جدو علی پاک نماز تو باہر نے صحابہ ہاتھ لان تے علی پاک درد دے نال کران اور حکم فرمان پیچھے ہو جو ہاتھ نہ لاؤ مینوں درد ہوندی ہے تے وہی تیر جدو علی پاک نماز وچ جان صحابہ کھچ لین تے علی پاک نو پتہ بھی نہ چلے. وجہ ان دی وجہ اے وے کہ علی دی نماز ہے تیری تے میری نماز نہیں. کیوں کہ جدو علی پاک نماز وچ آ جان پھر دنیا نال رابطہ ختم, دنیا نال واسطہ ختم, دنیا دا خیال ختم. پھر لو اس وحدہ لا شریک نہ لگ جاتی ہے. ایک موقع تے علی پاک فرماندے نے میں اونی دیر تک سر سجدیوں چاہتا ہی نہیں جنی دیر تک میں زیارت خداوندی نہیں کر لینا. اے علی پاک دی نماز تے علی نبی نہیں صحابی رسول نے. جس نبی دے صحابی دی نماز دا اے عالم ہے اس صحابی دی نبی دی نماز دا عالم کی ہوئے گا. کسے بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا ہوئے ان دے کولوں پوچھو سوال کرو جناب ہوئے اللہ دا نبی تے پڑھے نماز تو کیا نبی نو حالت نماز وچ دنیا دا خیال آ سکتا ہے؟ سارے کہیں گے بالکل نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ نبی نو حالت نماز وچ دنیا دا خیال آوے. میں کہا پھر مولوی مینوں میری گل دا جواب دے. تو ہن اقرار کیتا ہے کہ نبی نو حالت نماز وچ دنیا دا خیال نہیں آ سکتا. حوالہ میں پیش کرنا وا میرے نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں ایک بچہ صفا توڑتا دوڑتا امام الانبیاء دے قریب آیا. حضور حالت سجدہ دے اندر بچہ حضور دی پشت سوار ہویا. دیکھن والے دیکھتے نے کون ہے جڑا ایڈے بے باکانہ انداز دے نال حضور دی پشت آ کے سوار ہو گیا. جواب مل گیا اے دا نائی تے حسین ہے. آقا حسین اپنے نانا جان دی پشت سوار. رب نے جبریل نو ٹوریا جبریل چل میرے یار دی بارگاہ میرا جا کے حکم سنا. جبریل حکم خدا بندی لے کے آ گئے. عرض کی پہ کر دینے یا رسول اللہ رب فرماندہ پہ حسین تہاڈی پشت سوار ہے تے تسی اونی دیر تک ہن سر سجدے وچوں نہیں اٹھانا جنی دیر تک حسین مرضی نال نہ اتر جائے. تسبیحات کو طول بخشو لیکن اتنی دیر تک سر سجدے وچوں نہیں اٹھانا جنی دیر تک حسین اپنی مرضی نال پشتوں نیچے نہ اتر جائے. حضرات توجہ فرمانا جدو جبریل نے آ کے حضور نو ایک پیغام دیتا رب دا کہ آقا حسین تہاڈی پشت سوارے. نقطہ آ گیا میں وہ بھی عرض کر دیاں تے ایمان نال دسو میرے نبی نو آقا حسین دا خیال آیا ہوئے گا کہ نہیں؟ بولو ڈیفینیٹ کہ
کہ حضور نو آقا حسین دا خیال آیا تے حسین نواسہ رسول ہون دے نال نال حضور دے امتی بھی نے نبی نو نماز وچ امتی دا خیال آوے تے نبی دی نماز نہ ٹوٹے تے جے امتی نو نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے امتی دی نماز کیویں ٹوٹ سکتی نمبر 1 نمبر 2 ہن میرے آقا کی پہ کر دینے سبحان ربی اللہ حسین اجے بھی اتئی ہے سبحان ربی اللہ اجے بھی بیٹھا ہے سبحان ربی اللہ اجے بھی نہیں اتریا سبحان ربی اللہ اجے بھی سوار ہے سبحان ربی اللہ حسین اجے بھی میرے تے بیٹھا ہے سبحان ربی اللہ حضور ایک ایک تسبیح بیان کردے جا رہے ہیں اور آقا حسین دا خیال آندا جا رہا ہے آؤ وقت کے قاضی اور مفتی اور لگا فتویٰ مجھے میری بات کا جواب دو جب یہ بات طے ہے کہ ہو اللہ کا نبی نماز پڑھے تو اس کو حالت نماز میں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا اب حالت نماز میں حسین آقا کی پشت پر سوار ہیں اگر تم حسین پر دنیا کہو گے تو اعتراض حسین پر نہیں ہوگا نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا جب نبی کو حالت نماز میں حسین کا خیال آیا تو ماننا پڑے گا حسین دنیا نہیں حسین دین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لگاؤ فتویٰ نبی کی نماز پر اگر جرأت ہے تو جب تم نبی کی نماز پر فتویٰ نہیں لگا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا حسین دنیا نہیں حسین دین ہے بولیے حسین اہمی تھی نہیں میرے خواجہ اجمیری نے قلم اٹھایا خواجہ اجمیری بولے تھے آپ نے فرمایا شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین بنا حسین دین ہے بولیے حسین دین ہے توجہ حضرات فرمانا تو ہم یزید پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور یزیدی نوازوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں ہمارا تعلق اس سے ہے جو حسینیت کو زندہ باد کہے اور یزیدیت کو مردہ باد کہے گا گل طویل نہ ہو جائے حضرات توجہ فرمانا اختتام والرواں دما ہوئیے حضور نے فرمایا جنہ دی مودت واجب ہے انہاں چو پہلا کون ہے ہوا علی میرا علی میرا بولو میرا علی دوجا کون ہے نبی دے جگر دا ٹکڑا اچھا جیڑے بھی مسلک دا تعلق رکھن والا مولوی ہے نا ان دے کولو پوچھو کہ او جگہ جدی نسبت میرے آقا دے جسم پاک نالے زمین دا او ٹکڑا او کیڑا ہے جتھے حضور اج آرام فرمانے روضہ رسول اللہ والی جگہ جتھے حضور لیٹے ہوئے نے آرام فرمانے علماء فرماندے نے کہ زمین دا او ٹکڑا جنوں میرے آقا دے جسم پاک نال نسبت حاصل ہو گئی اور رب دے عرش تو بھی آلہ ہے تے کعبۃ اللہ تو بھی آلہ ہے کیڑا ٹکڑا زمین دا ٹکڑا جدی نسبت حضور دے جسم پاک نال ہو گئی وہ دی یہ فضیلت بیت اللہ تو بھی آلہ رب دے عرش تو بھی آلہ تے یارو پھر اس ٹکڑے دا کی مقام ہوئے گا جنہوں نبی جگر دا ٹکڑا کہہ رہا ہے اسے زہرا دی عظمت کی ہوئی فرمایا ہوا علی ایک میرا علی ہے اور زرقانی علی المواہب دے الفاظ نے فرمایا وَوَلَدَاهُمَا تے دو انہوں دے پتر نے ایک دا نام حسن ہے تے دوجے دا نام حسین ہے بولو دوجے دا نام حسین ہے انہوں دی مبدت توڑے تے واجب ہو گئی کوئی بندہ ہے جڑا اے آکے جی حضور نے صحابہ نو حکم فرمایا ہوئے تے اگو کسی صحابی نے اے عرض کی تھی ہوئے سونیا ہے کام نہیں میرے کو ہوندہ جے کو اور کو آکھیں گا تے میں کر لانگا نہیں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحابہ تے حضور دے اشارے دے منتظر ہوندے سن
تے اپنیاں جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندے سن تے جدوں حضور نے صحابہ نو حکم فرمایا صحابہ چلو انہاں دی مودت تواڈے تے واجب ہو گئی پھر صحابہ نے انہاں دا ادب کیتا کہ نہ حضور دا حکم منیا کہ نہ آؤ میں بخاری شریف پیش کر جاتا آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا جناب صدیق اکبر دی بارگاہ سوال ہوا یہ پیارے ابو بکر دسو اپنے گھر والے زیادہ پیارے لگ دے جے یا امام الانبیاء دے گھر والے تو جناب صدیق اکبر نے جواب ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان یصل من قرابتی فرمایا اس ذات دی قسمیں جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے مینوں اپنے گھر والے نے پیارے نہیں لگ دے جنہیں پیارے مینوں امام الانبیاء دے گھر والے لگ دے نے مطلب کہ جناب صدیق اکبر نے کی سبق دیتا جناب صدیق اکبر نے یہ ہوئی سبق دیتا سانو لوگوں یاد رکھے آجے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی مل کے ذرا کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا تے جدوں دنیا چھڑ کے قبر اندر چلا جائے فرشتے آ جاون پوچھن من ربوں کا ما دینوں کا گھبرائینا سبق میں دس دینا یاد کر لے سنا دیں قبر اندر بھی بیڑا پار ہو جاوے گا کہ جب فرشتہ ازل سنی کا تعارف پوچھیں جب فرشتہ ازل سنی کا تعارف پوچھیں میں گدائے تیرے شہلا ہو بتانا لوگوں میں گدائے تیرے شہلا ہو بتانا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدائے تیرے سہارا ہوں بتانا اپنے واسطے نہیں پڑھنا کہ نہ پڑھ اللہ دا واسطے ہی میرے واسطے پڑھ لے تینوں کی پتہ ہوئے میں کی پیا نہ اقرار کر لے ذرا میں گدائے تیرے سہارا ہوں بتانا میں گدا گدا میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا میں گدائے تیرے سہارا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے
تیرے زہرا ہوں بتانا جب فرشتہ ازل سنی کا تعارفی پوچھے میں گدائے تیرے زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے تیرے زہرا ہوں بتانا. اللہ توجہ ہے گل ٹوراں اگے یا رکیے اور مہربانی کرو پائی سوٹا کھچنا لیا مہربانی تیرے تیلا رحمت فرمائے کچھ شرم کر ذکر اہل بیت ہو رہا تو سوٹا پہ کھچنے تھے بہ کے کچھ بندے چکل ہونی چاہیے تمیز ہونی چاہیے کوئی کہ ذکر کنہ دا لوکاں دا پہ تو تھے تو وہاں پہ پٹھا چلائے توجہ حضرات فرمانا فرمایا کوئی شے نہیں تواڈے کول منگدا کلمے دا ایک ہی صلہ ہے میرے قریبیاں نال مودت کرے آج بولو بولو میرے قریبیاں نال مودت کرے آج. اللہ اکبر. سنو گل طویل نہ ہو جائے آخری گل کر لینے چونکہ نعت خان بھی باقی نے موجود نے تو تاکہ دوسرے مہمانہ دا بھی جڑا خیال کیتا جا سکے. جی جی ٹھیک توجہ حضرات فرمانا فرمایا میرا علی میری فاطمہ تے دو انہاں دے پتر انہاں دی مودت تواڈے تے واجب انہاں دی مودت تواڈے تے واجب تے واجب دا مرتبہ کی ہے فرض دے قریب تر واجب دا حکم کی ہے فرض دے مطلب انہاں نال پیار کرنا تیری مجبوری ہے نہ کریں گا تے حضور نے فرمایا میری اہل بیت پاک دی مثال ہے جویں کشتی نو جڑا اندے تے سوار ہویا او دا بیڑا پار ہو گیا تے جڑا آکڑیا او دا بیڑا غرق ہو گیا. فرمایا میری اہل بیت پاک دی مثال انج جویں کشتی نو ہے تے کشتی نو دی حقیقت کی ہے فرمایا زوجین جوڑا جوڑا بال ہے جیڑا نہیں بیٹھا پامیں سکا پتر ہے غرق ہو گیا جیڑا نہیں بیٹھا پامیں سکا پتر ہے غرق ہو گیا تے جیڑا بہ گیا پامیں کتا ہے او تر گیا. جیڑا کتا حضرت نوح دی کشتی میں سوار ہویا او تے تر پیا بچ گیا پتر نے روح گردانی اختیار کی تھی تے غرق ہو گیا. معلوم ہویا رب عمل نہیں ویندا رب ویندا ہے میرے نال پیار کر کیتا سو کہ نہیں سو کی وہ آندا پاویں 99 بندے تے ایک مولوی دا قاتل ہوے پر میرے سجنا دا گستاخ نہ ہوے پیار کرنے والا ہوے پھر فرشتے آ جاندے نے اودی بخشش واسطے جھگڑدے نے آپس وچ جنتی آندے نے اساں لے کے جانا جنتی آندے نے اساں لے کے جانا او جنتیو تسی کیوں انہاں آکھیا پاویں نہیں اپڑیا ارادہ تے کر لیا سنا پھر رب ارادیاں دا بھی نفع دے دیتا ہے. ہاں آؤ میں دو گلاں میں تنوں سنانا وا. حضور نے نماز عصر ادا فرمائی تو سو گئے روایت وچ آندا ہے بٹ آئی ڈونٹ ایگری دس روایت بیکاز چشتی صاحب تسی کیونکہ طالب علم ہو سارے حضرات روایت یہ ہے کہ حضور نے نماز عصر ادا فرمائی اور سو گئے بٹ میں نہیں تسلیم کرتا ان دی وجہ جس نبی نے آپ حکم فرمایا ہوئے کہ نماز عصر تو بعد سمیا جے نا وہ نبی آپ کی میں سن سکتا. نمبر ایک بی بی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئی تے عرض کر دیے آقا ہے میرا پتر ہے گڑ بڑا کھاندا ہے انہوں منع فرماؤ گڑ نہ کھائے. حضور نے فرمایا بی بی کل آئی وہ چلی گئی
کل پھر آ گئی حضور میں حاضر ہو گئی ہیں کل فرمایا سی تو حکم کے کل آئی حضور نے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کر وہ بیوی بڑی پریشان ہوئی حیران ہوئی عرض کر دی آقا جے اینی کو گل فرمانی سی تے کل ہی فرما دیں دے فرمایا بی بی کل میں آپ گڑ کھاندا سا پیا تے جدوں میں آپ پیا کھاندا تھا میں اینو کیویں روکدا تو جیڑا نبی روکے منع کرے کہ ذہن کند ہو جائے گا اثر تو بعد سمو نہ پڑھو نہ بلکہ اے وقت کھیلو حضور دا فرمان ورزش کرو اپنے جسم نو ایکٹیو رکھو اندے وچ نفع ہے وہ نبی آپ کیویں سو سکتا ہے ہاں اے کہنا کہ حضور نے اپنی آنکھاں بند کر لیاں اے گل ٹھیک ہے اے میں وہ جنہاں روایت پیش کی میں انہاں دے مقابلے چ کچھ بھی نہیں لیکن استدلال دا میرا ایک اپنا انداز ہے میں کدی لکیر دا فقیر نہیں بنیا میرے تو سارے علموں اللہ نے عملوں اللہ نے میں تے بے عمل جا بندہ ہاں بس آج پاکاں لوکاں دا ذکر کرنا تے میریاں موجاں لگی ہیں باقی میں کوئی نہ کوئی زاہد نہ کوئی متقی نہ میں کوئی پرہیزگار نہ کوئی میں ولی اللہ بس یہ انہاں دا ذکر کرنا تے اللہ نے میرے لنگ پردے رکھے لیکن حضور نے اکھاں بند فرمائیاں تے اکھاں بند کرنا کوئی ساؤنڈ دی دلیل نہیں میں اکھاں بند کر لئیاں میں سوتا ہوں نہیں میں جاگنا پہ میری اکھاں بند نہیں بس میں جاگنا پیا ہاں حضور نے اپنی اکھاں بند کی دیا تے سر کتے رکھیا علی پاک دے زانوں تے گل بڑی قابل غور ہے علی پاک دے زانوں تے ہن علی پاک ایک نظر انج سورج وال مار دینے تے دوجی نظر چند وال مار دینے سورج غروب ہونے وال جا رہا ہے نماز اثر قضا ہو رہی ہے علی پاک دی تے کوئی قضا اج تک ہوئی نہیں تے ہن جس لئے سورج غروب ہوندا ویکھدے رہنا پہ تے بار بار فرض دی ادائیگی دا خیال ہوندا ہے پھر عشق روکدا ہے اوے علی کی کرنا ہی اس نماز نو پڑھ کے جس نماز وچ آرام محمدی دا ہی خیال نہ ہوے ایسے کشم کش وچ سورج غروب ہو گیا علی پاک دی اکھاں وچوں اتھرو نکلے اور حضور دے رخسار تے گرے حضور اپنیاں چشمان رحمت کھولیاں علی پاک دے چہرے نوں ویکھیا ہوئے علی کیوں رونا پیا آقا نماز قضا ہو گئی ہے چپ کر چاچے دیا پترا روئی دا تے نہیں نا چپ کر حضور نہیں کوئی اج تک کوئی علی میں جو پیا نا چپ کر نہ رو علی تیرے اتھرو ویکھ کے منو چنگے نہیں لگدا چپ کر روئی دا نہیں دس میرا ویر قضا کرنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے آقا آج تک نہیں قضا ہوئی تھی یہ بھی میں ادا ہی کرنا چاہنا قضا نہ ہی روے اچھا اینی کو گل ہے بس میں بھی روئی ہونا پہ چپ کر جا بس انہیں کم سے ہی ہو جاندہ ہے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ کتاں اٹھ جاندے ہیں حضور دے لم مبارک جنبش اندر آئے تے حضور نے کی ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طاعتک و طاعت رسولک وردد علیہ الشمس وہ اس جملے تے غور کرنا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہم اے اللہ طاعتک و طاعت رسولک یا اللہ علی تیری تے تیرے یار دی رضا وچ مصروف سی نماز قضا ہو رہی ہے تے نبی فرماندے نے علی تیری تے تیرے یار دی رضا وچ مصروف سی یا تے جملہ سمجھ وچ نہیں آیا جے سمجھ وچ آیا تے پھر بخل کر گئے سبحان اللہ کہنا چاہیے نماز قضا ہو رہی ہے تے نبی فرمان یا اللہ علی تیری تے تیرے یار دی رضا اطاعت وچ مصروف سی ہائے 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 تینوں اجے بھی میرے آقا دے مقام دا نہ پتہ چلے اندی وجہ رب نے فرمایا فرض بھی پڑھدا وہ میرے یار آواز مار دے میرا فرض چھڑ کے فوراً میرے یار دی بارگاہ چادر ہوا اور ایسا ہویا شیعہ رسول نماز پہ پڑھ دینے حضور نے آواز ماری وہ نماز ان پڑھ دینے پہ خیال آیا حضور دی آواز نماز پہ پڑھنا اس کا اندر چھڑ چل حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے حضور نے فرمایا جا بازار ہے کم کر کے واپس آئے آقا ان کی تو نماز شروع کرا فرمایا جتوں چھوڑ کے گیا سے وہ تو ہی جوڑ لے تیری نماز پوری ہو جائے گی یا اللہ علی تیری تے تیرے یار دی
اطاعت وچی فردد علیہ الشمس، یا اللہ سورج موڑ دے، میرے علی نے نماز ادا کرنی. سورج واپس آ گیا، میں عالم تخیلات اندر کھو گیا. اے جڑا میں حوالہ پہ پیش کرنا کتاب کو دے وچ نہیں، اے میرا اپنا حوالہ ہے، دا حوالہ میری ذات ہے، یہ میرا تخیل ہے. میں امتحان ہوتا کیتا، اچھا جی سورج صاحب آ گئے ہو، ہن کدوں غروب ہونا جے؟